रात को उनको फांसी दे दी गई, जमी में छप के। भुट्टो को फांसी तख्ते पे लटका दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पे लटका दिया। ऐसे चीखें निकल रही हैं हमारी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला आ गया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है वो गलत है, लेकिन अब अदालतों ने भी मान लिया है वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। जुडिशल कत्ल किया है, जब आप मान गए कि वो कत्ल हुआ है और गलत हुआ है, के लिए कुछ सज़ा भी अनाउंस करनी चाहिए। कि जहाँ उन जजेस की तस्वीरें लगी हैं कोर्ट्स में, या जहाँ उन बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है उनके नीचे ब्लैक निशान लगाया जाए। फैसले टाइम पे होने चाहिए थे, वो कई बरस हा बरस लग जाते हैं। तो डेफिनेटली मैंने ये केस कोर्ट में चलते हुए भी देखा। तो मौलवी मुश्ताक ने एक दिन इस तरह करके बोला, शहीद भुट्टो आए कोर्ट में, तुम करते हो, अब आ गए हो, अब देखो हमारे आगोश में आ गए हो, और इस तरह के गंदे बातें करी उसने बोली। उसको ये नहीं पता कि वो जज है, उसके एसपी वो शहीद भुट्टो को जेल से लाया करते थे, छोटी ब्लू रंग की करोला में। और उसमें जब वो आते थे तो वो मुझे एक दिन पहले बता देता था कि मैं आज नहर की तरफ से गुजर के जाऊंगा, भुट्टो साहब की ज़मानत हो गई, ज़मानत कर दी। तो जब ज़मानत हुई तो हमें नहीं पता था क्या ज़मानत हो जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी, मेरी मर्सिडीज़ होती थी उस वक्त, तो मैंने वो मर्सिडीज़ गाड़ी जो थी वो मोहतरमा शहीद को दी हुई थी, और जो दूसरी मेरी गाड़ी थी वो मैंने बेगम भुट्टो साहिबा को दी हुई थी। वो रेंट की गाड़ी थी जिस पे शहीद भुट्टो पे आप देखें तो तस्वीर में नज़र आए, उस ज़माने में बड़े बड़े बाल रखे थे, बड़ा ख्याल करता था। शहीद भुट्टो ने अगले दिन जाना था दाता साहब, तो ज़ियाउल हक साहब का फ़ोन आया कि वांटेड टू टॉक टू एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाक। भुट्टो साहब ने उनसे बहुत ही सख्ती से बात की, अंग्रेज़ी में बड़ी सख्त उसको डांटता था। हेलो, यू आर आस्क मी और एडवाइजिंग मी लाइक दैट, हु आर यू टू एडवाइज मी। जिस दिन ये फैसला आया था तो क्या सूरत हाल क्या थी, लोगों के जज्बात क्या थे? किसी को ये यकीन नहीं था कि इनको फांसी चढ़ा देंगे और या कोई फांसी हो जाएगी। फांसी दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो उससे कबल आपकी मुलाकात हुई थी? वो जो है उनको कहा है कि ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है और हो सकता है आपकी दोबारा मुलाकात ना हो, तो आपने जो बात करनी है कर लें। क़यामत वाली सूरत हाल थी वो, एक अजीब, एक सुनसनाहट, जैसे कर्फ्यू नहीं लग जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फ़ैसला आ गया है। अदालतों को 44 बरस लग गए सच बोलते बोलते। अवाम तो जान चुकी थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है वो गलत है, लेकिन अब अदालतों ने भी मान लिया है कि ये जो फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहीद का फांसी के हवाले से किया गया वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। मेरे साथ आसिफ हाशमी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी हैं और जब पीपल्स पार्टी बनी तो ये उन बानियों में मौजूद हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की तश्कील की, और बहुत सारे मामलात इन्होंने अपनी आंखों से देखे। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इसके असरात क्या होंगे। आसिफ हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझसे है। अच्छा सर, बताइए कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा है। ये जो सारा प्रोसेस था फांसी का और अदालत में जो मामलात चल रहे थे, इसको भी आपने बड़े करीब से देखा है। अब 44 बरस बाद ये फ़ैसला आ गया है, अब इस फैसले का आना ज़रूरी था? देखें, फ़ैसले का आना तो बहुत पहले ज़रूरी था और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जहाँ तक फ़ैसला है मेरी ज़ात के, तो अभी तक मैं इस फ़ैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं कह रहा था कि इस फ़ैसले के साथ जिन्होंने ये कत्ल किया है, जिन्होंने ये जुडिशल कत्ल किया है, जब आप मान गए कि वो कत्ल हुआ है और गलत हुआ है, तो आपको उनको सज़ाएँ का भी, चाहे वो दुनिया में ना भी हों, उनके लिए कुछ सज़ा भी अनाउंस करनी चाहिए कि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। इतना प्यारा लीडर इस कौम के लिए, जिसने एटम बम दे दिया, जो आपके बड़ी इज़्ज़त के साथ कैदी वापस ले आया, जिसने आप बड़ी इज़्ज़त के साथ इस मुल्क के गरीब का नाम पैदा कर दिया, गरीब का में कर्ज आ गई, उस पर मेहनत, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन तो उसने, तो मैं कहता हूँ अगर आप कुछ भी नहीं करते तो कम से कम एक तो काम कर लें कि जहाँ उन जजेस की तस्वीरें लगी हैं कोर्ट्स में, या जहाँ उन बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है उनके नीचे ब्लैक निशान लगाया जाए, या उनको उतार दिया जाए, या उनके नीचे उस पर लिख दिया जाए कि इन्होंने ये जुल्म किया था इस कौम पे। सर, ये अदालतों का मतलब अदालती निज़ाम इस कदर मतलब कमज़ोर है कि फैसले टाइम पे होने चाहिए थे, वो कई बरस हा बरस लग जाते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब एक मिसाल के तौर पे जो मेरा एक केस चल रहा है,
تو 12-15 سال ہو گئے فوٹو کاپی انہوں نے رکھی ہے اور جس میں کوئی کیس بنتا نہیں، اور مطلب اب اس پہ اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہ رہا، یہ ہے۔ لیکن جب بھی اب ہو گیا ہے نا، تو ہم یہ تو کہیں نا کہ فیصلہ ہو گیا، اور وہ فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہو گیا جو لوگوں کو، قوم کو تو پہلے بھی پتہ تھا۔ آپ نے پوچھا پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا اور آپ نے یہ کورٹ کا کیس چلتے ہوئے بھی دیکھا، تو ڈیفینیٹلی میں نے یہ کیس کورٹ میں چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ اور مثال کے طور پہ جو مولوی مشتاق تھے، جب میں ان کا جاتا تھا تو مولوی مشتاق نے ایک دن اس طرح کر کے بولا، شہید بھٹو آئے کورٹ میں، تم کرتے ہو، اب آ گئے ہو، اب دیکھو ہمارے آغوش میں آ گئے ہو، اب تو مرغی جس طرح اپنے بچوں کو، چوزوں کو آغوش میں لیتی ہے، ہم اس طرح آغوش میں لیتے ہو، آج تمہیں یاد آ گیا ہمارے پاس آنا، اور اس طرح کے گندے باتیں کریں اس نے بولی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جج ہے، اس کے پاس آنا ہی ہے۔ ان کو غصہ تھا، ان کی کوئی پروموشن جو تھی وہ شہید بھٹو کے وقت میں وہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس چیز کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا پوائنٹ وہ کورٹ میں بیٹھ کے نہیں بول رہے تھے کہ جو ایک ہائی کورٹ کے جج کو بولنا چاہیے تھا۔ اچھا، میرا یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا اس طرح کے ایک ظہیر صاحب تھے جو آئی جی بشیر کے بیٹے تھے، ویسٹ پاکستان کے آئی جی تھے بشیر صاحب، ان کے بیٹے تھے، اور وہ ظہیر ایس پی وہ شہید بھٹو کو جیل سے لایا کرتے تھے، چھوٹی بلو رنگ کی کرولا میں۔ اور اس میں جب وہ آتے تھے تو وہ مجھے ایک دن پہلے بتا دیتا تھا کہ میں آج نہر کی طرف سے گزر کے جاؤں گا، اور ادھر کونے پہ تم کھڑے ہو جانا، تو میں کہوں، یا کبھی دوسری سائڈ سے جاتے تھے تو وہ مجھے بتا دیتا تھا۔ تو میں پہلے جا کے ادھر کھڑا ہوتا تھا، تو شہید بھٹو کو میں جو بھی تعریف جانی بہت کرنی وہ کرنے، تو شہید بھٹو اندر سے انگلی دکھا، اور وہ ان کو بتا بھی دیتا تھا میرے بارے میں، کہ مطلب ان کو بھٹو صاحب کو تو پتہ ہی تھا، میرا بہت خیال کرتے تھے۔ تو پھر جب کورٹ پہنچتے تھے، اب یہ ایک واقعہ ہے کہ شہید بھٹو کورٹ سے آئے تو کسی کو نہیں پتا تھا، سمدانی صاحب کے اس وقت جج تھے، وہ جج میرے خیال میں سمدانی تھے، سوری اگر میں غلط ہوں تو مجھے نام نہیں یاد آ رہا، لیکن بہت پرانی بات ہے۔ تو بھٹو صاحب کی ضمانت ہو گئی، ضمانت کر کے، تو جب ضمانت ہوئی تو ہمیں نہیں پتا تھا کیا ضمانت ہو جائے گی۔ تو گاڑیاں جو تھیں وہ نواب صاحب کے پاس جو گاڑیاں تھیں وہ سب ملتانوں نے بھیج دی تھیں، وہ بھی کسی وجہ سے کوئی ان کو اوپر سے ایک ہمارے گورنر صاحب جو تھے پشاور کے صورت کے، وہ ان کے واقف تھے بڑے، اور مطلب لمبی کہانی ہو جائے گی میں اس پہ۔ اب بھی لوگ اتنے مضبوط تھے، اتنے طاقتور تھے کہ پریشر آ جاتا تھا؟ وہ تب نہیں، جب وہ کیونکہ دیکھیں نا جی، وہ مارشل لا لگی ہوئی تھی نا، ضیاء الحق کی مارشل لا، تو جتنی مارشل لا لگی ہے میرے خیال میں ان میں سب سے سخت مارشل لا تھی نا، تو ان کی گاڑیاں وہ دے آئے، دوسرے بھی کی گاڑی نہیں تھی، تو میں نے اپنی گاڑی، میری مرسڈیز ہوتی تھی اس وقت، تو میں نے وہ مرسڈیز گاڑی جو تھی وہ محترمہ شہید کو دی ہوئی تھی، اور جو دوسری میری گاڑی تھی وہ میں نے بیگم بھٹو صاحبہ کو دی ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو سندھ سے آئے ہوئے تھے، لاہور میں تو ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، نواب صاحب تو اپنی گاڑیاں چھوڑ رہے تھے، بلکہ نواب صاحب کو بھی گاڑیاں میں نے، وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے طارق بانڈے، ان کے بھائی خالد بدر تھے، ان کی گاڑی میں لے کر آ گیا اور میں نے اس کو دے، لیکن وہ نان پولیٹیکل تھے، طارق بانڈے تو پھر بعد میں سیاسی ہو گیا، پہلے تو وہ میرے جیسے، تو ہم میں چھوٹا عمر میں تھے یہ۔ تو ایک دم جب دیکھا کہ جانا ہے ہمٹن، تو میں تو امی کی گاڑی پہ فوکسی پہ گیا تھا، کیونکہ میری گاڑیاں تو ادھر تھیں، تو میں پھر دوڑ کے قریشی ٹورز والے تھے انٹرنیشنل ہوٹل میں، مولوی بہت اچھی داڑھی تھی ان کی، قریشی صاحب تھے، ان کے پاس جا کے یہ ان کی رینٹ کی گاڑی لے آئے، نسواری رنگ کی جو گاڑی تھی، یہ وہ رینٹ کی گاڑی تھی جس پہ شہید بھٹو کو آپ دیکھیں تو تصویر میں نظر آئے، اس زمانے میں بڑے بڑے بال رکھے تھے، بڑا خیال کرتا تھا، تو وہ میں نے ان کو وہ گاڑی پہ لے کے گیا، اور وہ ضمانت ہونے کے بعد جو ایک واقعہ ایک ایسا ہے کہ جس کے بنا پہ اس وقت ہم نے سوچا ایز اے ینگ، وہ ایک فون آیا ضیاء الحق کا شہید بھٹو کو، جو میرے خیال میں تاریخ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو، نواب صادق قریشی کے گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو فون آیا کہ شہید بھٹو نے اگلے دن جانا تھا داتا صاحب، تو گلبرگ مال روڈ سے گزر کے جانا تھا، تو ضیاء الحق صاحب کا فون آیا کہ وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، تو ان کو بلایا، تو جب وہ کہنے لگے، پہلے تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے، پھر سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ سر بات کر لیں، تو ان بھٹو صاحب نے ان سے بہت ہی سختی سے بات کی، اسے وہ کہنے لگا، اس نے جو پیچھے اس سے جو پتہ لگا، وہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ کل نہ جائیں، داتا صاحب ادھر سے گزریں گے تو لوگوں نے اوپر نا تیزاب کے اس کے بم چلا رہے ہیں، جائیں گے آپ کے اوپر پھینکیں گے، پیٹرول کا بم پھینکیں گے، تو وہ ہم نے کنٹرول تو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شہید بھٹو نے انگریزی میں بڑی سخت اس کو ڈانٹا تھا، ہیلو یو آر asking me or advising me like that, who are you to advise me, or you forget
that you used to work with me like ये work as slave work with somebody and no whatever. भुट्टो साहब ने बहुत ही कुछ उसको कह दिया जो लफ्ज़ में इधर बोलना भी नहीं चाहता. जब उन्होंने कहा तो ये आपने देखा ना ये पीजे मीर आजकल जर्नलिस्ट हैं, तो उस वक्त जब पीजे मीर तो यंग लड़का था और हमारा दोस्त था मेरा और नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के बेटे का, मकबूल कुरैशी के, तो वो भी साथ खड़ा था. वो मुझे कहने लगा कि आसिफ अब जो है ना ये इलेक्शन तो भूल जाओ, वो 90 डेज़ वाला, और अब ये तुम लोगों के लिए ना मुसीबत आएगी तो अपना ख्याल कर. मैं कहता हूँ अजीब बातें करता है, ख्याल तो अभी हम कर ही रहे हैं, तो जो सख्ती कर रहा है इससे ज़्यादा सख्ती क्या कर लेगा. नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये जो तुम्हारे भुट्टो साहब को नहीं छोड़ेगा, जिस तरह भुट्टो साहब ने जो लफ्ज़ उसके आगे बोले. तो बात ख़त्म हो गई. वो दिन था कि उसके बाद सख्तियाँ होती चली गई. और आप ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, इसने केस कर दिया उनको भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मौलवी मुश्ताक ने, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो जस्टिस अनवारुल हक थे, शायद मुझे नाम याद नहीं है, फिर चीफ जस्टिस अनवारुल हक थे उनके साथ. तो जो जज भी कुछ थोड़ी सी भी हमायत करता था या को हमायत में बोलता था या कोई ऐसा क्वेश्चन करता था या मुख्तियार से या गवर्नमेंट के उससे, तो उसको हटा दिया जाता था. जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटा देना, आप मुझे बताएं कोई आसान काम है, कोई आम बात है? और वो हटा देते थे. हटाते वो सफदर शाह भी था शायद, एक तो लास्ट में रह गया था, तो उसको भी फिर उन्होंने हटा दिया. तो फिर ये जो आपने बेज़मीर जजेस बैठे थे सारे, उन बेज़मीर जजेस ने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया. अच्छा सर, जिस दिन ये फ़ैसला आया था तो क्या सूरत हाल क्या थी, लोगों के जज्बात क्या थे? नहीं, वो तो जज्बात पहले से लोगों के थे, क्योंकि लोग वो तो सब शहीद भुट्टो तो पहले जेल में थे और वो थे, फैसले तो पहले भी आ गया था हाई कोर्ट में, फिर ये भी आ गया था. तो किसी को ये यकीन नहीं था कि इनको फांसी चढ़ा देंगे और या कोई फांसी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा. क्योंकि ये जो केस का बैकग्राउंड है, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि हुआ क्या था कि ये अहमद रज़ा कसूरी साहब ने, जो मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लूँ लेकिन अभी मैं नाम लूँगा, कि उन्होंने कुछ ऐसे शहीद भुट्टो के साथ बारे में और उनके फैमिली के कुछ बारे में ऐसे गंदे अल्फाज बोले थे, तो समझे जो क्या बाद में हसफ कर दिए गए थे. और उस अल्फाज की फिर बाद में भी पता लगा कि किसी और जगह बैठ के उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा छोटी बातें की इन लोगों ने बैठ के, और उस पे शहीद भुट्टो के पास एक समरी बना के भेजी जो सईद अहमद ख़ान थे हमारा उस वक्त के इंटेलिजेंस के इंचार्ज थे, और ये जो थे मसूद महमूद DGFSF. तो उसके ऊपर भुट्टो साहब ने लफ्ज़ क्या लिखा मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नहीं है, फिनिश इट और वॉट एवर, मतलब ये मुझसे छोड़ो इस मामलात को, मुझे मत भेजा करो या कुछ, इसका ये मतलब था. ये तो नहीं मतलब था कि उस बंदे को फिनिश कर दो, वो तो फिर ज़बानी कहना था कि राइटिंग में कहना था. ये इतने भुट्टो साहब वो नहीं थे ना, तो वो उन्होंने फिर कहा. तो उसके बाद आया इतला कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस में थे, मैं बहुत उस वक्त ज़्यादा करता धरता भी था, तो उम्र तो छोटी थी लेकिन उससे पहले मैं 2 गवर्नर्स का एडवाइज़र रह चुका था. तो शाह जमाल में, बाबा शाह जमाल के से पहले जब आप देखें ना, शादमान से अगर आप शाह जमाल की तरफ जाएं तो पहले शादमान का राउंड अबाउट आता है, उसके बाद वो दूसरा राउंड अबाउट आता है. उसमें किसी शादी से वापस आ रहे थे मोहम्मद अहमद ख़ान विद अहमद रज़ा भी होंगे, तो उधर उन पर गोलियाँ चला दी गई, और गोलियाँ जब चलाई गई तो वो उसको मार गया, वो जो था मोहम्मद अहमद ख़ान. तो उसके बाद में कुछ अर्सा गुजर गया उस बात को, तो हमें आया ऑर्डर, इत्तला आई कि जी वो FIR कटा रहे हैं, दे आर प्रेशराइजिंग अस कि वो करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ऊपर बनाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे FIR करते. तो वो मेरे पास आया, ऐसे जब उन्होंने बात की, उसके बाद फिर IG थे शायद राउल रशीद थे उस वक्त, वो भी आ गए, जो चीफ मिनिस्टर भी थे. फिर प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, अफजल सईद खान थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी थे जनरल इम्तियाज़, सबसे बात हुई. तो हम तो कह रहे थे कि नहीं कटने देंगे, और अगर हम कहते नहीं कटने देंगे तो कट नहीं सकती थी. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि नो, इफ़ दे वांट FIR अगेंस्ट मी, इट्स नथिंग टू डू, इट्स ओके, गो एंड व्हेन यू गो टू इन द इंक्वायरी दे विल चेक दैट, बट आई हैव नॉट डन नथिंग दैट. जिस तरह वो बोलते थे, बात करते थे, तो वो हो गया और FIR कट गई. अब ये बताएं कि जिस मुल्क में, जिस जगह पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा पावरफुल आदमी, जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई, तो मुझे उन्होंने बताया था कि हम तो रीप्रोसेसिंग प्लांट ले चुके हैं
اور میں تو ویسے ہی کہتا ہوں کہ ری پروسیسنگ میں کیونکہ تھوڑا سا کہہ رہا تھا کہ سر یہ مجھے نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ کہاں بنا ہے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ سر یہ جو اولڈ مین ہے یہ مجھے کبھی کہتا ہے پہاڑ کے نیچے سڑک نکال دو، کبھی کہتا ہے یہ سر آپ نے کیا مجھے دے دیا بندہ سا۔ اس دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ری پروسیسنگ پلانٹ ہم لے چکے۔ تو جو آدمی دنیا کو چکر دے کر سمجھا سکتا ہے، چکر دے کے ری پروسیسنگ پلانٹ اس ملک کے لیے لے سکتا ہے اور ایٹم بم بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کہتا نو، ہمیں ڈانٹ دیتا کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو۔ تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں تھی۔ اور پھر ہم نے اگر ایسے کرنا تھا تو ایف آئی آر کاٹنے والے کو ہم نے نہیں ٹھیک کر دینا تھا، والے کو مشکل تھا ایف آئی آر کاٹنے والے کو۔ وہ ایسے جو بھی ایک بیچارہ کامتا رہتا تھا بات کہتا سر یہ، اس کو سمجھایا کوئی بات نہیں کاٹو تم ایف آئی آر، ہمیں اس میں کوئی بات نہیں۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ مجھے میرے بہت پیپرز میں نے ڈھونڈنے ہیں، اس میں میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی شاید کبھی مجھے مل جائے اور بھی کچھ پیپرز مل جائیں تو آپ مجھے کہیے گا تو وہ میں آپ کو دوں گا، اور پھر آپ ذرا پریز دکھائیے گا۔ اگر میں آج کے بعد سے اس کو ڈھونڈوں گا انشاءاللہ، اور بہت اس کیس کے متعلق میرے پاس کافی کیسز تھے۔ اچھا سر، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جب پھانسی دی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو تو اس سے قبل آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، وہ ملاقات جو تھی وہ یہاں تک تھی کہ جب وہ ملتان سے آئے تھے تو ملتان میں آنے کے بعد ایک بڑے اس کے وہ ہیں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی ورنہ وہ بات ہوئی، پھر یہ جو بھی سمدانی صاحب سے ضمانت ہوئی تھی وہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں تو جب آتے تھے تو ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ پنجاب ہائی کورٹ میں تو مجھے ظہیر بتا دیا کرتے تھے اور وہ مجھے لے جایا کرتے تھے، اور وہ ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا کہ جتنی مرضی سیکورٹی ہو جائے، ایوری بڈی نوز می۔ اب مطلب ہے کہ اس وقت تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی 5 جولائی 1970 کے بعد، پر پنجاب میں جو پاور والے لوگ تھے وہ پہلے میرے انڈر رہ چکے تھے، تو وہ مجھے نہ نہیں کرتے تھے، تو میں ہائی کورٹ میں چلا جایا کرتا تھا اور ہائی کورٹ میں جا کے میں سب سنتا تھا۔ ادھر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں البتہ مجھے یہ پتہ لگتا رہتا تھا، دیکھیں ابھی بیگم بھٹو صاحبہ اور محترمہ شہید جو ہیں وہ ادھر ملنے جا رہی ہیں اور ان کو کئی کئی گھنٹے باہر دھوپ میں اور گرمی میں کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو سردی میں یا گرمی میں وہ باہر کھڑی ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک دفعہ اطلاع ملی کہ بھائی وہ جو ہے ان کو کہا ہے کہ یہ تمہاری آخری ملاقات ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی دوبارہ ملاقات نہ ہو، تو آپ نے جو بات کرنی ہے کر لیں۔ وہ والی جو قصے پھر آپ نے سنے ہوں گے کہ بھٹو صاحب بیٹھے تھے چکا پی رہے ہیں، ان کو کاغذ دیے یہ کرا، وہ لمبی وہ باتیں ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا تو میں ہو سکتا ہے کوئی غلط بات نہ کر دوں۔ تو وہ پھر ایک دن چلی گئیں، وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھیں دونوں تھے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا، ان کو پتہ نہیں کہ میرا ہسبینڈ کو شہید کر دیا گیا کہ وہ زندہ ہیں، بیٹی کو یہ نہیں پتہ کہ ان کو زندہ ہیں، کہ اب وہ دونوں اکیلی ہیں اور وہ دونوں خواتین ہیں، کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے، اور وہ بیٹھی ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ خیر واٹ ایور ہوتے ہوتے وہ یہی کہ رات کو ان کو پھانسی دے دی گئی اور زمین میں چھپ گئے، اور زمین میں ہو رہے ہیں کہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی تختے پہ لٹکا دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پہ لٹا دیا۔ ایسے چیخیں نکل رہی ہیں ہماری۔ وہ دکاندار شمع سینما کے پاس میں یہ بات کر رہا ہوں جو میں تھا، تو ادھر وہ ایک مٹھائیوں کی دکان ہوتی تھی، تو وہ مٹھائی والا آدمی اتنا موٹا تھا، وہ کی کتائی وہ یہ کنوں لے گئے، وہ یہ ملک دے دشمنوں نال کام ہویا ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہاں کوڑے پڑ جاتے ہیں، وہ کوڑے پڑتے تھے اگر آپ ذرا سا بھی لفظ بولیں، اور ایک عجیب حال ہوتا تھا، اور ہر بندہ رویا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، آپ کی عمر میں تو بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا نا کہ اب بے نظیر بھٹو شہید کے گھروں میں بھی، کہ جو دشمنوں کے گھر میں بھی کھانا نہیں پکا اور لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اور کس طرح کے بولے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو تو لوگ اس طرح پیار کرتے تھے۔ ان کے دشمن تھے کون؟ دشمن بھی کیا تھے؟ وہ پارٹی اگینسٹ دو ہی تو لوگ تھے، ایک جماعت اسلامی اور ایک ادھر سندھ میں پیر پگاڑا وغیرہ، اور پشاور میں تھے بلی خان وغیرہ، لیکن ان سے بھی نارمل ٹھیک تھے، مفتی محمود وغیرہ سے بھی تعلقات ٹھیک تھے، اور وہاں پہ زنجو تھے، رسانی تھے ادھر کوئٹہ میں اس جگہ پہ، تو ان لوگوں سے تو انہوں نے تعلقات بنا کے ان کو تو گورنمنٹ کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ تو جتنے خلاف لوگ تھے وہ آپ وہ چیخیں سوچ نہیں سکتے جو لوگوں نے ہماری ہیں۔ اور وہ زمیمے والے کو جو لوگ تھے نا، اس کے پاس پتہ نہیں پیچھے اتنے رکھے تھے، اوپر رکھے تھے، پتہ نہیں کس طریقے سے اس کے اوپر رش لگ کے اور لوگ اسے خرید رہے تھے۔ اور وہ نہیں، وہ ایک صرف زمیمہ تھا، وہ زمیمہ چھاپ لیا کسی نے، اور جی ہاں ایک صفحے کا، اور اس کے اوپر اس نے یہ اتنی بڑی ہیڈنگ لگائی ہوئی تھی۔ اور قیامت والی صورتحال تھی وہ، ایک عجیب ایک سنسناہٹ، جیسے کرفیو نہیں لگ جاتا، بندے بھی باہر پھر رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس ملک کے اندر۔ اور یہ نہیں کہ اسی دن، کئی دن تک یہ ماحول رہا،
اور ہر آدمی کو یہ پتہ تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قتل نہیں کروایا. جب ہمارے اتنے بڑے دشمن تھے جو ہمارے مقابلے میں آتے تھے، محمد احمد خان نے یا انہوں نے تو ہمارے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے نا. وہ سیٹ تو جیتی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹکٹ پہ جیتی تھی نا، تو وہ تو ویسے تو نہیں جیتی تھی نا. تو جب وہ اگر کیا ہو جانا تھا اس کو مارنے سے، وہ تو خود مرا نہیں، چلو دوسرا مر گیا، تو ہمیں مارتے تو ہم اس کو مارتے جو ہماری پارٹی کے اگینسٹ لیڈر تھے، جو ہمیں کھڑے ہوتے تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں عباسی صاحب ایک تھے لڑکانہ سے، ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے تھے. اور یہاں ملتان میں ایک تھے رودکی، وہ الیکشن لڑتے تھے. اور ایسے جو لوگ تھے، یا کوئی ایسے کو مارنا تھا نا اگر ضرورت ہوتی کہ تاکہ وہ نہ ہو، کوئی اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. وہ تو شہید بھٹو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ یہ ختم نبوت والی بات آئی تو کس طریقے سے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. مفتی محمود کھڑے ہیں، جب ظہور الہی سے ان کو بہت زیادہ ناراضگی رہتی تھی، پر وہ کھڑے ہیں، ولی خان کھڑے ہیں، مولانا نورانی کھڑے ہیں، پروفیسر غفور تھے جماعت اسلامی کے، وہ کھڑے ہیں. ایک اور نام تھے، وہ بڑے پیارے تھے جماعت اسلامی کے تھے، ان کا نام بھول جاتا ہوں، وہ بھی کراچی کے تھے، ابو ذر یا کچھ اس طرح نام تھا ان کا. یہ سب ان سے یوں کر کے کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے جیسے ایکویلٹی پہ، اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے. کہتے ہیں مذاق کرتے رہتے تھے بھٹو صاحب. اور وہ انہوں نے اگر مارنا تھا تو یہ ٹراپ کے لیڈر کو مارنا تھا کہ نہ کہ محمد احمد خان کو اور وہ یہ احمد رضا قصوری کو مارنا تھا. لوگ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کو پھانسی مل جائے گی. تو محترمہ اور بیگم بھٹو بھی جب اکیلی ہوں گی یا سو جائیں تو ان کو ایک چیز سامنے آ جاتی تھی، ہم سب کے سامنے آ جاتی تھی کہ ضیاء الحق جب سعودی عرب گیا تھا تو ضیاء الحق نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا، جو وہاں سے بات آئی تھی کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی نہیں دوں گا، اور ان سے وعدہ کر کے آیا تھا. کیونکہ جب اسلامک کانفرنس وغیرہ ہوئی تھی، دوسرے ہوئی تھی، تو اس وقت سے ان لوگوں کے شہید بھٹو صاحب سے بہت ہی زیادہ قریب ٹرمز تھے، تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے یہ کوشش کی. اور یہ ادھر بیٹھ کے جھوٹ بول کے آ گیا، اتنا جھوٹا و منافق تھا وہ. کبھی سنیے گا میرے سے. خیال ہے کہ عدالتوں کو تاخیر سے صحیح، لیکن خیال آ گیا کہ اس وقت یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. آصف ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ان سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اوپر بات کی گئی، اور یہ ابھی بھی خوش نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کم از کم وہ ججز جنہوں نے یا وہ لوگ جو اس فیصلے میں ملوث تھے، ان کی جو تصاویر لگی ہوئی ہیں وہ کم از کم اتار دینی چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ، یا ان کو بلیک کر دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.